السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہتا ہوں. حالانکہ میرے کو زیادہ نالج تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں جو میرے کو معلوم ہے وہ آپ سے چھوٹا موٹی بات جو ہے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جیسے کہ بتاتے ہیں کہ جب تھوڑی سی اگر معلومات ہو جاتی ہے، نالج ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مولانا سمجھنے لگتے ہیں یا اپنے آپ کو قابل سمجھنے لگتے ہیں. لیکن سچ بات یہ ہے کہ علم جو ہے کبھی کوئی انسان کے پاس کمپلیٹ نہیں ہوتا. کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کامل علم رکھتا ہوں. ایسا کچھ نہیں، سب ادھورے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی کسی کو کوئی فتویٰ نہیں دیجیے، کوئی زبردستی اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہیے کہ ہاں نہیں میں یہ بات تم کر رہے ہو یہ حرام ہے، یہ چیز کر رہے ہو یہ حرام ہے یہ حلال، جب تک کہ تمہیں اس چیز کی نالج نہ ہو یا تمہارے پاس کوئی دلائل نہ ہو. ٹھیک ہے، اس دلائل کی بنا پہ آپ جو ہے اس کا فیصلہ کریں، یعنی اس کو بتائیں، یا کسی کتاب میں کسی حدیث میں قرآن سے ثابت ہو تب آپ اس چیز کو بتائیں کہ ہاں بھائی یہ چیز یہ دیکھیں قرآن میں ثابت ہے، یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. لیکن اس کا بھی بتانے کا طریقہ ہوتا ہے. ڈائریکٹ آپ کسی کو بے عزت نہیں کر سکتے، اگر اس کو معلوم ہے تو بھی، نہیں معلوم ہے تو بھی. ڈائریکٹ آپ کسی کی بے عزتی نہیں کیجیے. پلیز اس کو سمجھانے کا طریقہ ہے، طریقے سے سمجھائیے، اکیلے میں بیٹھا کے سمجھائیے. اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ اس کے اوپر چھوڑ دو اس کو. ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں گے اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، روزہ رکھ لیں گے اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، حج کرائیں گے اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا. یہ غلط فہمی میں مت رہیے بھائی. نماز آپ کو پڑھنا ہے، وہ کیسے پڑھیں نہیں پڑھیں وہ آپ کے اوپر ہے. کیونکہ نماز کا محتاج اللہ نہیں ہے، روزے کا محتاج اللہ نہیں ہے، حج کا محتاج اللہ نہیں ہے. یہ سب آپ کے لیے فوائد کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے چیزیں رکھی گئی ہیں. نماز پڑھیے گا آپ کو اس کا ثواب ملے گا، آپ کو اس کے عوض میں تم کچھ نہ اللہ تعالیٰ پھل دے گا. ٹھیک ہے، رزق میں برکت دے گا. روزہ رکھیے گا آپ کے رزق میں برکت ہوگا. حج جائیے گا آپ کا ثواب ہوگا، آپ کو بہت سی آسانیاں پیدا کرے گا پروردگار. لیکن سب کچھ اس کو ہی نہیں مانیے. اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ چیزیں جو بھی ہیں یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ مت سوچیے کہ ہم نے یہ کام انجام دے دیا ہو گیا. نہیں، آپ کو یہ کام انجام دینا ہے. یہ تو آپ کے فرائض ہیں، یہ آپ کے اوپر واجب ہے، یہ آپ کے سنت ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو کرنا ہے. اس کے علاوہ اللہ خوش کس چیز سے ہوتا ہے؟ اللہ خوش ان چیزوں سے ہوتا ہے جو آپ ان کو سمجھتے نہیں ہیں. جیسے فار ایگزامپل مثلا ماں باپ کی اطاعت. زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں کہ ماں باپ کو اگنور کرتے رہتے ہیں زندگی میں، لائٹ لے لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا لفظ اف آیا ہے قرآن میں. اگر آپ نے لفظ اف بھی ماں باپ کے سامنے کہا تو آپ گناہ میں شریک ہو گئے. یاد رکھیے گا لفظ اف اتنا چھوٹا سا ورڈ. لیکن آج کل لوگ اس چیز کو دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، بلکہ جھڑکی دے دیتے ہیں ماں باپ کو، چلا کے بات کرتے ہیں. اور ایک ہی چیز یاد رکھیے گا، وہ بہت بڑا گناہ گار بندہ ہے کہ جس کے ماں باپ اس سے ڈرنے لگیں کوئی بات کہنے کے لیے. یہ یاد رکھیے گا. لوگ بڑی بڑی حدیثیں بتاتے ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانتے. ماں باپ کی خدمت کریے، ماں باپ کی جتنی زیادہ ہو سکے خدمت کیجیے، ان کی باتوں کو مانیے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز یہ ہوئی، دوسری چیز یہ ہے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے. کوشش کریے جتنا کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کریں کہ سب کچھ لٹا دیجیے، جتنا آپ کے بس میں اتنا آپ اس کی ہیلپ کریے. اس چیز سے ہاتھ پیروں سے کریے، پیسے سے کریے. ٹھیک ہے. کوشش یہ رکھیے کہ اس کو بھوکا نہ رہے، وہ کوئی بھی پڑوسی ہو. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی راہگیر کو اس کے راستے کا یعنی منزل تک پہنچا دینا بہت بڑا ثواب ہے. اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. کسی بیمار کی عیادت میں جانا، اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوتا ہے. ماں باپ کا کہنا ماننا، ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کسی سے نرمیت سے بات کرنا، اسمائل دے کے بات کرنا، اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اسمائل دے کے بات کریں گے تو وہ آپ کا صدقے میں شمار ہو جائے گا. کسی کی مدد کریں گے تو اور صدقے میں شمار ہو جائے گا. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کا، اپنے بیوی کا، اپنے بھائی بہنوں کا، سب کے نام سے صدقہ دیتے رہیں برابر. وہ صدقے سے بہت بڑی بلائیں جو ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں. یہاں تک کہ موت بھی راستہ بدل لیتی ہے. یاد رکھیے گا صدقہ ایسی چیز ہے. بڑی بڑی جو وارداتیں ہونا، مطلب جو کہیں کہ حادثات ہونے والے ہوتے ہیں، اگر آپ صدقہ دیں گے تو وہ حادثات ٹل سکتے ہیں. اتنا تک ہے. لوگوں سے محبت سے پیش آنا،
لوگوں کسی کی دل زاری نہیں کرنا، کسی کی برائی نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت کسی حال میں نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت باتیں نارملی ہوتی ہیں لیکن اس کو ایک ایوائڈ کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے گا غیبت کرنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے اور سننے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے. جھوٹ بولنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے، اور جھوٹ جس کو معلوم ہے کہ جھوٹ ہے اس کے بعد بھی وہ سنتا چلا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے. یاد رکھیے گا، اس کو ایوائڈ کیجیے، اس کو ٹالیے، اس کو بولیے کہ بھائی یہ غلط ہے یہ چیز. اور یاد رکھیے گا عدلیت بہت ضروری ہے. عدلیت اگر انسان کے اندر نہیں ہے تو وہ مردہ ہے. یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور حدیث بھی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آنے والے وقت میں ایسا ہوگا کہ نمازی تو بہت ہوں گے لیکن نماز صحیح پڑھنے والے بہت کم ہوں گے. ٹھیک ہے نا. مولوی تو بہت ہوں گے لیکن جو صحیح مولانا ہوگا، عالم ہوگا، وہ بہت کم ہوں گے. ان کے دل سیاہ ہوں گے، وہ عدلیت پہ نہیں ہوں گے، عدالت پہ نہیں ہوں گے. یعنی آنے والے وقت میں لوگ ایسا ہو جائے گا کہ جھوٹ بولنے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کریں گے اور سچ بولنے میں وہ اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کریں گے. سمجھ میں آئے؟ اور حق بات کہنے میں وہ گھبرائیں گے. یاد رکھیے گا حق بات سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیے گا، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. سچ بات بولیے، جو حق ہے اس کو بولیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے جو دین بنایا ہے اور جو اس کو آگے بڑھانے کا کام ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولادوں نے اور ان کے صحابیوں نے کیا، اس کو ہم لوگ بے عزت نہیں ہونے دیں، اس کو ختم نہیں ہونے دیں. کوشش کریں کہ وہ چیز کو پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. اچھے کام کرنے کو بتاتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بولتا ہے، گناہ کرنے سے بچنے کو بولتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میسج چھوٹا سا ہے. اگر آپ اس کو سنتے ہیں اس ویڈیو کو تو اچھی بات ہے، نہیں سنتے تو کوئی بات نہیں. میرا کام تھا، میں نے سوچا کہ میں اس ٹاپک پہ ایک میسج مطلب ایک ویڈیو بناؤں اور آپ تک کو شیئر کروں. ہم سے جو بڑے ہیں یا ہم سے زیادہ جو علم رکھتے ہیں وہ ہماری بات سے متفق ہوں گے، لیکن وہ ہم سے زیادہ ماشاءاللہ سے علم حاصل ہے ان کو اور وہ معلوم ہے ان کو سب کچھ. میں صرف اور صرف چھوٹے بچوں کے لیے بول رہا ہوں. اور اس سے اگر آپ کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو اسے لے لیجئے، نہیں ملتی ہے اگر آپ کو نہیں صحیح لگ رہا تو آپ اس کو ایوائڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پلیز اگر آپ کو اچھا لگے ویڈیو تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں پلیز.